اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں، انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھو، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، اور انسان سے کی جانے والی نیکی کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق اللہ پاک سے طلب کرو۔ اس عورت نے کہا، یا علی، میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا، آج تک میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، وہ جو تم کہنا چاہتی ہو۔ تو عورت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یا علی، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے وقت سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ہے، اللہ پاک کے علم میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ سامنے والا انسان تم سے کتنا سچا پیار کرتا ہے تو تم 3 مرتبہ یا ودودو یا حکیمو یا کریمو یا رحمانو دل میں پڑھو، اور جس سے تم پیار کرو اس کے چہرے میں دیکھو۔ اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھنا آنے والے وقت میں وہ تمہیں بہت تکلیف اور دھوکہ دے گا، لیکن اگر سامنے والے بندے کا چہرہ مطمئن اور عام انسان جیسا رہے تو سمجھنا یہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مسکرائے اور اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے تو سمجھ جانا یہ انسان خود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا علی، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں، اکثر وہ ہمارے دل کو اتنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی اور تمام روحیں ایک جگہ جمع کی تھیں۔ وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھی، جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کے ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اتنا عظیم ہے وہ انسان جو اپنا غم سینے میں چھپائے رکھتا ہے اور زندگی بھر ان سے مسکرا مسکرا کر کھیلتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ ان کے پیچھے خوشیوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر قناعت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اور خوشنود رہا۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک، اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔
کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھ لو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھلاتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی،